بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو 24 نیوز میں خوش آمدید۔ ناس ایئر کی یوکرین کے 2 شہروں کے لیے براہ راست پروازیں۔ سعودی فضائی کمپنی ناس نے ریاض سے یوکرین کے ایک اور شہر لبیب کے لیے براہ راست پروازیں چلانے کا اعلان کیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 3 جولائی 2021 سے ہفتے میں 2 پروازیں ریاض سے لبیب کے لیے ہوگی۔ اس سے قبل ناس ایئر نے 2 جولائی سے جدہ سے یوکرینی دارالحکومت کیف کے لیے ہفتے میں 3 براہ راست پروازیں شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ناس ایئر نے جو مشرقی وسطی کی بڑی کمرشل فضائی کمپنی ہے، یوکرین جانے والوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر نئی پروازوں کا فیصلہ کیا ہے۔ یوکرین کے حکام نے سعودی شہریوں کو ویزے سے استثناء دیا ہوا ہے۔ ناس ایئر 2021 کے دوران متعدد نئی ایئرپورٹس کے لیے پروازیں شروع کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہے۔ موسم گرما کے دوران ناس ایئر 13 ایئرپورٹس کے لیے پروازیں چلا رہی ہے۔ ناس ایئر سے سفر کے خواہش مند لوگ اسمارٹ موبائل پر ناس ایئر ایپ ٹریولنگ ایجنسیوں سے کسی بھی وقت رابطہ کر کے بکنگ کرا سکتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر ریاض میں سونے کے زیورات کا کارخانہ چلانے والے غیر ملکی گرفتار۔ سعودی وزارت تجارت کے انسپکٹرز نے دارالحکومت ریاض میں سونے اور قیمتی پتھروں کے غیر قانونی کارخانے کے خلاف کارروائی کی ہے۔ غیر ملکی بغیر لائسنس کے کارخانے قائم کیے ہوئے تھے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے بیان میں بتایا کہ تارکین زیورات بنانے کا کارخانہ ایک سعودی شہری کے نام سے کھلے ہوئے تھے۔ وزارت تجارت نے بتایا کہ زیور سازی کے آلات اور قیمتی پتھر اور سونا ضبط کر لیا گیا، جبکہ غیر قانونی طور پر کارخانہ کھولنے والوں اور کاریگروں کو گرفتار کر کے سیکورٹی فورس کے حوالے کر دیا گیا۔ یاد رہے کہ سعودی حکومت ان دنوں مملکت بھر میں صنعت و تجارت کے شعبوں میں غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قومی مہم چلائے ہوئے ہے۔ خصوصاً ایسے کاروباری اور صنعتی مراکز کے خلاف چھاپہ مہم جاری ہے جو سعودی کے نام سے غیر ملکی کر رہے ہیں۔ گورنر تبوک سے سفیر پاکستان بلال اکبر کی ملاقات۔ سعودی عرب میں تبوک کی گورنر شہزادہ فہد بن سلطان سے پیر کو سفیر پاکستان لیفٹیننٹ جنرل لیٹر بلال اکبر نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رسائی ایجنسی ایس پی اے کے مطابق گورنر تبوک نے سفیر پاکستان اور ان کے وفد کا خیر مقدم کیا اور تبوک میں ان کے خوشگوار قیام کی خواہش کا اظہار کیا۔ سفیر پاکستان ان دنوں تبوک کے دورے پر ہے۔ شہزادہ فہد بن سلطان نے اس موقع پر کہا کہ سعودی عرب اور پاکستان کے برادرانہ تعلقات بڑے گہرے ہیں اور مختلف شعبوں میں دونوں ملک ایک دوسرے سے تعاون کی پالیسی پر گامزن ہیں۔ گورنر تبوک اور سفیر پاکستان نے باہمی دلچسپی کے امور پر برادرانہ ماحول میں تبادلہ خیال کیا۔ سفیر پاکستان نے خیر مقدم اور فیاضانہ میزبانی پر گورنر تبوک کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ منگل 15 جون کو متعدد علاقوں میں گرد و غبار کے طوفان کی وجہ سے حد نظر محدود رہنے کا امکان ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق مشرقی ریجن ریاض اور قسیم ریجنوں کے بعض مقامات منگل کو بھی گرد آلود ہواؤں کی زد میں ہوں گے۔ خراب موسمی حالات کا دائرہ نجران اور جنوب مغرب کے بالائی علاقوں کے مشرقی حصوں تک پھیل جائے گا۔ قومی مرکز کا کہنا ہے کہ جیزان اور اسیر کے بالائی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہے گا۔ وقفے وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ بحیرہ احمر کے تمام ساحلی مقامات پر تیز ہوائیں چلے گی۔ بحیرہ احمر میں ہواؤں کا رخ مغرب سے شمال مغرب کی جانب ہوگا۔ ہوا کی فی گھنٹہ رفتار 35 کلومیٹر تک ہوگی۔ جہاں تک خلیج عرب کا تعلق ہے تو وہاں ہواؤں کا رخ شمال سے مغرب کی طرف ہوگا۔ رفتار فی گھنٹہ 14 تا 40 کلومیٹر تک ہوگی اور لہریں 2 میٹر تک اونچی ہوگی۔ اخبار 24 کے مطابق مملکت میں منگل کو سب سے زیادہ درجہ حرارت مکہ المکرمہ اور الاقصی میں 45 سینٹی گریڈ ہوگا، جبکہ سب سے کم درجہ حرارت 16 سینٹی گریڈ السوداء میں متوقع ہے۔ یہ تھا آج کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔